بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں آپ احباب کے سامنے انجینئر مرزا جہلمی کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص سادہ لوگ مسلمانوں کو کس طرح چکمہ دے رہا ہے اور کس طرح راہ راست سے ہٹا کر راہ سو کی طرف، برے رستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور کس طرح کی تعویلات پیش کر رہا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث ہی سنا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں گمراہی کی طرف اور کفر کی طرف داعی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کوئی شخص یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ ان کی گفتگو سے آپ یہی اندازہ لگائیں گے میں نے ان کو پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کو پڑھا ہے، تو میں انجینئر مرزا کو پڑھ کر ریسرچ کے بعد میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، آج کے دور کا سب سے بڑا علامہ اور فہامہ میں ہی ہوں، جبکہ قرآن پاک کے اندر رب کا آرڈر ہے، سورہ یوسف کے اندر وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ تو یہ کس طرح چیلنج کر سکتا ہے؟ جی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اس کو آپ نوٹ کریں، کیچ کریں، مائنڈ کے کسی کونے میں ڈال دیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ، اور غور سے سنیں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، عربی کتاب ہے، پہلی جلد، اور پیج نمبر 178، 178 نمبر، اور باب نمبر ہے 114، 114، حدیث مبارکہ حدیث نمبر ہے 783، 783۔ اصل کتاب یہ ہوتی ہے، اصل عربی ہے۔ یہ اردو تراجم اور ٹرانسلیشنز یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ اصل کتاب پڑھیں، وہاں سے مسئلہ ثابت کریں، پتہ تو تب چلتا ہے۔ دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الأعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرۃ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الى الصف فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعود۔ ایک شخص آیا، اس نے آقا علیہ السلام رکوع کے اندر تھے، تو اس نے صف کے اندر شامل ہونے سے پہلے ہی سجدہ کر لیا، دروازے میں سجدہ کر لیا، دور صف میں داخل ہونے سے پہلے دور سجدہ کر لیا۔ تو یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر۔ اب کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھ کے دکھائے، دیکھو جی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا بخاری شریف سے دکھاؤ، یہ اہل حدیث حضرات بھی بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم ساری احادیث پر عمل کرتے ہیں، اب اس حدیث پر بھی عمل کرو نا، یہ بھی تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس مفہوم کی بے شمار روایات ہیں، یہ میں صرف ایک بیان کر رہا ہوں۔ تو اب انجینئر مرزا آپ کے سامنے اس طرح کی روایت پیش کر کے کہتا ہے دیکھو جی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور سادہ لوگ عوام سمجھتی ہے دیکھو جی یہ بھی تو حدیث پڑھ رہا ہے نا، یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے نا۔ اصل میں جو صحیح علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، وہ ساری احادیث کو جمع کر کے ان سے جو نچوڑ نکلتا ہے، مفہوم نکلتا ہے، خلاصہ جو نکلتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے تم قریب نہ جاؤ۔ اب کوئی بندہ لا تقربوا الصلاۃ آپ کے سامنے پڑھے اور ہم سمجھیں دیکھو جی یہ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، لیکن اگلی آیت نہ پڑھے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو اگلی آیت نہ پڑھے تو کتنا ترجمہ غلط نکلے گا۔ تو یہ شخص بھی اس طرح لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر راہ سو کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس مفہوم کی دوسری حدیث پاک یہ میرے سامنے سیاستہ میں سے سنن نسائی موجود ہے، پہلی جلد ہے، اور وہ بخاری شریف کتاب الاذان میں سے میں نے روایت پیش کی ہے۔ 130 پیج ہے، اور ادخال الصبیان المساجد یہ باب ہے، اور حدیث نمبر 711 حدیث پاک ہے۔
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي على عاتقه يدعوها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضي صلاته يفعل ذلك بها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص، زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، ان کی بیٹی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو نماز کے اندر جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے تو اپنے کندھے مبارک پر رکھتے اور جب رکوع میں جاتے تو نیچے اتار دیتے۔ اس طرح پوری نماز پوری کر لی، نماز کمپلیٹ کر لی۔ تو اب کوئی شخص یہ حدیث پاک پیش کرے، دیکھو جی یہ بھی تو حدیث ہے نا، تو اس پر عمل کر کے تو دکھاؤ نا۔ تو یہ شخص لوگوں کو اس طرح کی روایات پیش کر کے کہ جو ناسخ ہوتی ہے یا منسوخ ہوتی ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم اس نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں سنا، جبکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ شخص عوام کو اس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ آپ ان کے فتنے کو سمجھیں اور جو صحیح العقیدہ علماء کرام ہیں ان کا ساتھ دیں، اسلام کا ساتھ دیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔